تم نے ہماری آیات کو بلایا، ہماری رحمت تمہیں بھول گئی۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کہ جو حد سے گزرتا ہے اور ہماری آیات کی پر ایمان نہیں رہتا، بلا آخرت کا عذاب تو پھر کیا کہنے، اللہ سب کو اس سے بچائے۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ کہ یہ اس بات نے انہیں ہدایت نہیں دی، اس بات نے مطلب یہ کہ ان کو نہیں جھنجھوڑا، اس بات سے ان کی آنکھیں نہیں کھلی، یعنی تاریخ نے ان کی آنکھیں نہیں کھولی۔ لیکن وہ صحیح کہا ہے کسی نے، کسی وہ ٹائم بی کی طرف کہتے ہیں، کوئی برناٹ شاہ کی طرف کہتے ہیں، کل کسی اور کا بیان تھا کہ تاریخ سے ہم یہی سبق سیکھتے ہیں کہ ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ اس بات نے ان کو مطلب یہ کہ ان تاریخی واقعات نے ان کو، ان کے آس پاس کتنی بستیاں ہیں، ان کے شام کے راستے میں کتنی بستیاں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تباہ ہوئی، جن میں نبی بھیجے گئے، لوگ نبی پر ایمان نہیں لائے، اس کو جھٹلایا، اس کو اذیتیں دے کے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اللہ نے اس کو عذاب میں پکڑا۔ یہ لوط کی بستی ان کے راستے میں گزرتی، شعیب کی بستی ان کے راستے میں پڑتی، ثمود صالح کی بستی جو ہے وہ ان کے راستے میں پڑتی۔ تو کہا کہ یہ تاریخ کھنڈرات سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ یمشون فی مساکنہم، ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو کتنی جماعتوں کو ہلاک کیا۔ یمشون یہ ان کے مطلب یہ کہ کھنڈرات میں چلتے پھرتے ہیں، راستے ان سے گزر کے آتے ہیں، یہ میل شرع کے اوپر ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کہ اس تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں نشانیاں ہیں ہدایت کی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے۔ تاریخ سے عقل مند سبق سیکھتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں سیکھتے۔ اللہ نے ان کو ہی کہا ہے کہ عقل مند وہی ہیں جو تاریخ سے سبق سیکھتے، اور بے عقل جو ہیں وہ تاریخ سے یہی سبق سیکھتے ہیں کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ مطلب ہمارے یہاں مونجو دڑو اور ہڑپا ہے، وہاں جا کے یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ گھڑا ہے، یہ ہانڈی ملی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے آباء و اجداد جو تھے یا یہاں کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ 3000 سال پہلے بھی کھانا پکا کے کھایا کرتے۔ وہ خاص طور پہ وہ پروفیسر مرحوم ہو گیا احمد حسن دانی، سفید فام، وہ جو بھی مطلب یہ کہ برتن مل جاتا تھا نہ تو وہ اس کو کہہ دیتا کہ یہ 3000 سال پرانا ہے، 4000 سال پرانا ہے، جو وہ کہہ دیتا تھا بس وہی مان لیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے اپنے اوپر فخر کرتے، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ لوگ یہاں سے کیوں چلے گئے، اتنے مطلب یہ کہ بنائے ہوئے گھر، انہوں نے اچھے گھر بنائے تھے، وہ گھر چھوڑ کے کیوں چلے گئے، یہ بستی برباد کیوں ہو گئی؟ یہ نہیں، بس یہ کہ جناب ہماری تہذیب کتنی پرانی ہے تاکہ ہم دوسروں کے اوپر جو ہے وہ فخر کریں۔ عبرت کی کہتے ہیں سارے اس طرح کے بیٹھے ہوئے تھے نا یہ آرکیالوجی کے، تو ایک جاپانی نے کہا کہ ہمارے یہاں کھدائی ہوئی ہے کوئی 2000 سال پہلے یہ کھنڈرات کی، تو وہاں سے ایک ٹیلی فون کی تار نکلی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا اس وقت بھی ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں۔ تو کوئی پاکستانی بھی تھا، وہ فٹ بولا، اس نے کہا کہ نا ہمارے یہاں 3000 سال کی کھدائی ہوئی کوئی تار نہیں نکلی، اس کا مطلب اس زمانے میں ہی وائرلیس استعمال کرتے ہیں۔ کا مطلب تم لوگ تو ہم سے بہت 1000 سال پیچھے۔ یہ تاریخ سے یہ سبق سیکھ،
ان فی ذالک لآیۃ لأولی النہیٰ، یہاں عقل والوں کے لیے نشانیاں کہ جو مطلب سوچتے ہیں کہ یہ کیوں آئے، یہ لوگ کیوں چلے گئے، یہ لوگ برباد ہوئے ہیں، ان پر اجتماعی بربادی آئی، تو یہ اجتماعی بربادی کس لیے آئی، ان کا کردار کیا تھا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ کائنات ایک مردہ چیز ہے، آپ اس میں چاہے معصیت کریں چاہے آپ نیکی کریں، جو مرضی، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اسی لیے ہم دوسری قوموں پر ظلم بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو یہاں پہ پوچھنے پر رکھ رہے ہیں، قانون مکافات کا وہ انکار کرتا ہے۔ اللہ نے قانون مکافات رکھا ہوا ہے، یہ ساروں کو بتایا کہ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا وہ سارے برباد ہوئے، اجتماعی ان پر عذاب آئے، تو یہ قانون مکافات تھا۔ اللہ نے چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کر کے یہ بتا دیا کہ بڑی قیامت آنے والی ہے، اعمال جو یہاں نتیجہ پیدا کرتے ہیں وہاں بھی نتیجہ پیدا کریں۔ وہ سمجھتے نہیں جس کو مرضی جتنا مرضی لوٹ کے کھاؤ، یہ کالونیل نظام اسی لیے تھا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجر مسمى، اگر اللہ کی طرف سے ایک میعاد مقرر نہ ہوتی، پہلے سے یہ نہ کہہ دیا جاتا کہ انسان کو سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کی مہلت دی جائے گی، لکان لزاما، تو عذاب آ چکا ہوتا، میرے ہاتھ میں ہوتا نا۔ یہ آپ قانون ہے، مطلب یہ کہ آپ اس جو سوچنے سمجھنے کی جو مہلت ہے نا اس سے کوئی استفادہ کر رہے ہیں، وہ کہتے نا پھر عذاب کیوں نہیں آتا اگر ہم نافرمان ہیں؟ اس نے کہا یہ آپ مہلت میں جی رہے ہیں، لکان نظام، تو نزول عذاب جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، نظام واجر المسمى، ایک وقت مقرر کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو۔ فاصبر علی ما یقولون، اے پیغمبر جو بھی یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اکتائے ہوئے ہیں، یہ تو تمہیں جھیلنا ہی پڑے گا۔ کوئی نبی نہیں ایسا گزرا جس کو انہوں نے جھٹلایا نہ، کسی کے لیے جناب کسی نے جناب وہ کیا نام ہے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھایا، پتھر ہی کھائے ہیں، جھوٹا کہلایا، جادوگر کہلایا ہے، جادو سحر زدہ کہلوایا ہے، وطن سے نکالے گئے۔ فاصبر علی ما یقولون، جو بھی یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، برداشت کرو، وسبح بحمد ربک، اور یہ صبر تمہیں کہاں سے ملے گا؟ تسبیح سے ملے گا، اپنے رب کی حمد کی تسبیح۔ اللہ کو کہو گے کہ یہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے، سب تعریفیں اس کے لیے، یعنی جو مجھے اذیتیں اور تکلیفیں مل رہی ہیں نا، مجھے اس پر کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، اس تسبیح کا وقت کیا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، فجر اور عصر ہو گئی، فجر اور دو عصر، ومن آناء اللیل، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، یہ عشاء اور تہجد ہو گئی، مغربی مغرب عشاء اور تہجد ہو گئی، یہ ان کا وقت ہے۔ فسبح، اس میں بھی تسبیح کرے، یعنی رات کے